اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک اچھا، سچا اور نیک انسان بننے کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ جب تک یہ 3 چیزیں زندگی میں نہیں ہوں گی تو انسان ایک اچھا مسلمان نہیں کہلائے گا، اور 3 چیزیں زندگی میں آ جائیں گی تو انسان ایک اچھا مسلمان کہلائے گا۔ اور ان 3 چیزوں کے اندر 17 چیزیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹوٹل 17 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ان 17 کی جو ہیڈنگ اور عنوانات ہیں وہ 3 چیزیں۔ نمبر 1، عقائد صحیح ہوں۔ عقائد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 2، انسان کے اعمال درست ہوں۔ اعمال کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 3، انسان کے اخلاق درست ہوں۔ اخلاق کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ تو یہ 5، 8 اور 4، یہ 17 صفات کا مالک جو انسان ہوگا وہ ایک اچھا انسان ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ متقی انسان ہوگا۔ متقی انسان کا ایک سادہ سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جنتی انسان، اس لیے کہ تقوی جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک ملک میں انسان جانا چاہتا ہے نا، اس ملک میں جانے کے لیے انسان کو ویزا درکار ہوتا ہے، بغیر ویزے کے کسی بھی ملک میں انسان انٹری نہیں کر سکتا۔ اس طرح جنت میں داخل ہونے کا آپ سمجھیں ویزا جو ہے نا وہ ہے تقوی، اور تقوی ان 17 چیزوں سے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے عقیدے درست ہو 5 چیزوں کے بارے میں، کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ۔ اللہ پر ایمان مضبوط ہو کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس کائنات کے تن تنہا مالک، چلانے والے، مدد کرنے والے، کائنات پر با اختیار، دور و قریب سے سننے والے، حاجت روائی کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، آخرت پر ایمان، کہ ہم صرف یہ دنیا گزارنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہوگا، آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس پوری زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ اچھے پر ہمیں جزا ملے گی اور برے پر ہمیں سزا ملے گی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اتنی بڑی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، جس کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ زمین و آسمان بھرا ہوا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بہت بڑا نظام ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل چھوٹی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل میں آئے گی تو ہم مانیں گے۔ ہماری عقل بھی محتاج ہے، عقل بھی چھوٹی ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو ترقی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، 50 سال پہلے کے انسان کو اگر بتاتے تو اس کو بھی حیرت ہوتی ہے، اچھا ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ اس کو سب جھوٹ نظر آ رہا ہوتا کہ یہ کچھ بھی نہیں، افسانے ہیں۔ تو اس طرح ہم جب عالم غیب کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا ہوگا۔ جب دنیا میں ہمیں ایسا کچھ نظر آتا ہے، آج جو چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں، آج سے 50 سال تو بہت پرانی بات ہے۔ آج سے 20 سال پہلے بھی لوگ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ 30 سال پہلے لوگ نہیں سوچ سکتے تھے وہ ہوگا، وہ آج کل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا چھوٹا ذہن نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ادنا جنتی کو اس دنیا سے بھی بڑی جنت دیں گے، لیکن ایسا ہوگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، اور آخر میں سب سے آخری کتاب، سچی کتاب، قیامت تک کے لیے کتاب، عالمگیر کتاب، کتاب ہدایت، وہ قرآن کریم ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ پر ایمان، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام برحق سچے پیغمبر، اور سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 5 چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان ضروری ہے، آخرت پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، کتابوں پر ایمان ضروری ہے، انبیاء پر ایمان ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ مومن بھی نہیں کہلاتا، متقی تو دور کی بات ہے، اور اس کے بغیر انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جن کا ایمان درست نہیں ہے اور وہ اگر اعمال کر کے بھی لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو خاک بنا دیں گے، جس طرح ایک خاک ہوا میں اڑ جاتی ہے اور نظر بھی نہیں آتی، ان کے اعمال نظر بھی نہیں آئیں گے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم خانہ کعبہ کے رکھوالے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں مکہ مکرمہ کی گرمی اور پہاڑی علاقہ، گرمی کا موسم، اور حج کے موسم میں لوگوں کو پانی پلانا، ٹھنڈا پانی پلانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کی رکھوالی کرنا، یہ ایمان لانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے، ایمان ہے تو ہر عمل کام کا ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کام کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، ایک عمارت ہے، اس کے فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے، اس کے اوپر جتنی بھی اچھی عمارت بنا دیں وہ عمارت بیکار، پیسے کا ضیاع ہے، وہ عمارت گر جائے گی، سارا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ جب تک بنیادیں مضبوط نہیں ہیں اوپر کی عمارت کسی کام کی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال بیان فرمائے، اس لیے کہ عمل کا نمبر ہے دوسرا، عقیدے کا نمبر ہے پہلا۔ عقیدہ درست، اعمال کام کے، عقیدہ خراب، اعمال بیکار۔ اعمال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن کون سا مال؟ دیکھیں بسا اوقات انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کچھ ریجیکٹ مال ہوتا ہے، بالکل ناکارہ، وہ کہتا ہے زکوٰۃ کا موسم آنے والا ہے، رمضان، یہ خراب مال ہے نا، یہ نکال کر اپنا ویئر ہاؤس صاف کر دو۔ اب یہ کسی کے پاس جائے گا، پتہ نہیں وہ بھی کام کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ایک مرتبہ استعمال کے قابل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنا سب سے زیادہ اللہ کو اس وقت پسند ہے جب انسان صحیح ہو، انسان کو مال کمانے کی جستجو ہو، اور انسان کو مال کی طلب ہو، اور اس کے باوجود انسان اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سخی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بالکل مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کو پتا ہے کہ اب تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہنا، وہ کہتا ہے کہ میرے جائیداد ہے، وہ اتنے کروڑ روپے میں اللہ کے راستے میں اب تو دینا ہی تھا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اب تو میں نے جانا ہی ہے۔ لیکن ایک بندہ پوری جوانی میں ہے، طاقت میں ہے، پیسہ کمانے کے عروج پر ہے، اس کو پیسے کی ضرورت بھی ہے، وہ جمع بھی کر سکتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ دینے سے کمی بھی بظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہ بڑا سخی انسان ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس لیے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال پسند ہے، اچھا مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کر رہا ہے۔ کس پر؟ یتامى، مساکین، وابن السبیل، والسائلین، وفی الرقاب، فقراء میں، یتیموں میں، مساکین پر، غلاموں پر، اللہ کے راستے میں جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاد پر جا رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، ان پر، مقروض ہیں ان پر،
کسی بندے کو ضرورت پڑ گئی، اس نے سوال کر لیا کسی وجہ سے اس پر، پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز جس نے قائم کی اور زکوٰۃ جس نے ادا کی۔ دیکھیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم اور بدن ہے، اور ایک انسان کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزوں کو ذکر فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز جس نے قائم کی، یعنی ہر وہ عبادت جو بدن سے ہوتی ہے، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اس میں نماز بھی آ گئی، اور پھر اللہ نے فرمایا وَآتَى الزَّكَاةَ، جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اس میں ہر وہ عبادت آ گئی جو مال سے ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی آ گئی، فطرہ بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی، اور ایک طرح سے حج بھی آ گیا، اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مرکب ہے، اس میں بدن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 8 چیزوں کے بعد 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بیان فرمائی کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں، وہ لوگ سچے مسلمان ہیں جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے کو پورا کرتے۔ زبان کر لی، زبان پوری کرنی ہے، وعدہ کر لیا، وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مشکل آ گئی، بیماری آ گئی، کٹھن حالات آ گئے، اس میں صبر کرنا ہے۔ انسان کو غصہ آتا ہے نا، غصے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غصے کو نکالنا، اور ایک ہوتا ہے غصے کو سنبھالنا۔ غصہ نکالنا صبر نہیں ہے، غصہ سنبھالنا یہ صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس لیے حساب نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کے سب کام بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات اگر ہم اپنے اندر لے کر آتے ہیں، 3 صفات کا نام، صرف باتوں کا نام نہیں، انسان اپنے اندر ایسی چیزیں لے کر آئے کہ انسان کے عقائد بھی درست ہو جائیں، انسان کے اعمال بھی درست ہو جائیں، انسان کے اخلاق بھی درست ہو جائیں، تو انسان پکا سچا مسلمان اور جنتی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے